بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس کے بارے میں ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس کیا ہے اور اس کی پھر کازز کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے، پھر سائنز اور سمپٹمس کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے اور آخر میں جو ہے نا اس کی نرسنگ انٹروینشن کے بارے میں بھی ہم سٹڈی کریں گے۔ تو اس کا جو میں نے میننگ لکھا ہے، پھر ڈیفینیشن لکھا ہے، پھر ایکسپلینیشن لکھا ہے۔ تو اس ایکسپلینیشن کے لیے میں نے یہ سادہ سا ڈائیگرام بنایا ہے۔ تو میرا خیال میں جب میں آپ کو یہ ڈائیگرام سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو پھر آپ کبھی نہیں بولیں گے۔ یہ میں نے اسٹمک بنایا ہے، سمپلی یہ میں نے سادہ سیدھا اسٹمک کا ایک ڈائیگرام بنایا ہے۔ اور یہ جو اسٹمک کا آخری حصہ ہے یہ جو پائلورس ہے، پائلورس اسٹینوسس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پائلورس اسٹینوسس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پائلورس اسٹینوسس میں جو پائلورس ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تھک ہو جاتا ہے اور یہ یا نیرو ہو جاتا ہے، اس طرح نیرو ہو جاتا ہے اور پھر خوراک جو ہے نا یہ اسمال انٹسٹائن تک نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جگہ اوپن ہوتا ہے، یہ پائلورس جو ہے نا یہ اوپن ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، مسئلہ جو ہے نا وہ اسمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے۔ تو نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس میں اسمال انٹسٹائن کی کسی بھی پارٹ جو ہے نا کوئی بھی حصہ ہو، اس میں اسمال انٹسٹائن کی کچھ سیلز جو ہے نا یا تو وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے یا ان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر خوراک جو ہے نا وہ تو اسٹمک میں موجود ہے، اسٹمک میں خوراک پرس کا موجود ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس پائلورس کو کراس کرے گا اور اس حصے تک آئے گا۔ فرض کیجئے خوراک اس حصے تک آ گیا، فوڈ اس حصے تک آ گیا، اسی جگہ تک آ گیا، تو پھر یہ جگہ جو ہے نا یہ ڈیتھ ہے۔ کیا ہے؟ ڈیتھ ہے۔ یہ یہاں پر نیکروسس واقع ہوا ہے، تو یہاں پر تو موٹیلٹی نہیں ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی انسان مر جائے تو حرکت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ اسمال انٹسٹائن کے یہ حصہ ڈیتھ ہو گیا تو پھر یہاں پر جو نارمل موٹیلٹی ہوتا ہے انٹسٹائن کی وہ تو نہیں ہوگا، تو پھر یہ خوراک جو ہے نا اسی جگہ تک نہیں آ سکتا ہے، اسی جگہ تک یہ خوراک پھر کیا نہیں آ سکتا ہے۔ تو ایسے حالت جس میں انٹسٹائن میں کچھ سیلز جو انٹسٹائن کے پارٹس ہیں نا وہ ڈیتھ ہو جائے، یعنی انٹسٹائن کا کچھ حصہ مر جائے اور جس کی وجہ سے خوراک آگے نہیں جا سکتا ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس بولتے ہیں۔ تو یہ سمپلی میں نے یہاں پر میننگ لکھا ہے۔ نیوکروٹائزنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیمیج اور ڈیتھ آف سیل، یعنی یہاں پر کچھ سیلز کی یا تو ڈیمیج ہوا ہے یا ڈیتھ ہوا ہے۔ انٹیریور مطلب انٹسٹائن، یہ میں نے اسمال انٹسٹائن بنایا ہے، یعنی اسمال انٹسٹائن میں کچھ سیلز کی ڈیتھ ہوا ہے یا ڈیمیج ہوئی ہے۔ کولیٹس مطلب انفلیمیشن آف کولون، یا انفلیمیشن تو ضرور ہوگا۔ تو نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس کا بیسکلی کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسمال انٹسٹائن کی کوئی بھی حصہ ہو، اس میں یا تو کچھ سیلز مر جاتی ہے یا ان کا ڈیتھ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خوراک جو ہے نا اس کی آگے نہیں جا سکتا ہے اور فوڈ پھر اسی اسٹمک میں سٹے کر دیتا ہے۔ تو اس کنڈیشن کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نیوکروٹائزنگ انٹیریور۔ یہاں پر اس کا جو میں نے ڈیفینیشن لکھا ہے کہ نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس از اے کنڈیشن موسٹلی افیکٹ پری ٹرم انفینٹ۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس کن عمر کے بچوں میں ہوتا ہے؟ تو پری ٹرم انفینٹ میں ہوتا ہے۔ پری ٹرم انفینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بچے 37 ویک سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پری ٹرم انفینٹ بولتے ہیں۔ اور جو بچے 37 ویکس یا 42 ویکس کے بعد یا ان کے درمیان پیدا ہو جائے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فل ٹرم انفینٹ بولتے ہیں۔ تو نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس جن بچوں میں ہوتی ہے تو وہ پری ٹرم ہوتی ہے، یعنی وہ وقت سے پہلے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ موسٹلی ان بچوں میں نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس ہوتے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کریکٹرائزڈ بائی دا انٹسٹائنل نیکروسس اینڈ میوکوزل انفلیمیشن، یعنی یہ جو میں نے آپ کو انٹسٹائن بنایا ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ نیکروسس واقع ہو جاتی ہے اور انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ خوراک آگے نہیں جا سکتا ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس بولتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس کیا ہے۔ یہ میں نے سمپلی اسٹمک بنایا ہے، اسٹمک کا سیدھا سادہ ڈائیگرام بنایا ہے۔ پھر میں نے یہ اسٹمک کا آخری حصہ ہے جس کو ہم پائلورس بولتے تھے۔ تو پائلورس جو پائلورس اسٹینوسس تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جو پائلورس تھا وہ کیا ہو جاتا تھا؟ وہ تھک ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا تھا؟ تھک ہو جاتا تھا، اور خوراک جو ہے نا وہ اسمال انٹسٹائن میں نہیں آ سکتا تھا پائلورس اسٹینوسس کی کنڈیشن میں۔ لیکن یہاں پر اس پائلورس میں کچھ بھی پرابلم موجود نہیں ہے۔ نیوکروٹائزنگ انٹیریور کولیٹس میں
पायलोरिस में कुछ भी प्रॉब्लम मौजूद नहीं होता है। प्रॉब्लम जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह प्रॉब्लम मौजूद होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई भी हिस्सा हो तो इसमें या तो वहाँ पर कुछ सेल्स की डैमेज हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर जो नॉर्मल मोटिलिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से खुराक इस एरिया से जो एरिया डैमेज हुआ है इससे आगे नहीं जा सकता है। तो ऐसी हालत को, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते थे? ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइजिंग इंटीरियर कोलाइटिस। तो ये तो इसका डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फिर मैंने ये एक्सप्लेन प्रीटरम एंड पेन हैव इमैच्योर गट। जो प्रीटरम एंड पेन होता है इनका जो इंटेस्टाइन होता है वो इमैच्योर होते हैं, जिस तरह ओवस से पहले पैदा हुआ है तो इसके जो ऑर्गन्स है वो भी फुली डेवलप नहीं हुआ है, तो वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है। आसानी के साथ जो है ना पैथोजन वहाँ पर कुछ सेल्स को डैमेज कर सकती है, वहाँ पर निक्रोसिस काज कर सकती है। तो ये इसलिए प्रीटरम एंड पेन में ज़्यादा हो जाती है, ये कंडीशन ज़्यादा है न्यूक्लियोटाइजिंग इंटीरियर कोलाइटिस। अब इसका जो काजिस है, मैं इसकी काजिस की तरफ आता हूँ। तो इसका जो काजिस है ना प्री मैच्योरिटी ऑफ म्यूकोजा, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि जो प्रीटरम एंड पेन होता है वो 37 वीक से पहले पैदा होता है, तो इसका जो म्यूकोजा होता है, जो इंटेस्टाइन होता है, वो भी इतना फुली डेवलप नहीं होता है कि वो अपने आप को पैथोजन से बचा सके। तो तकरीबन 60 to 80% जो है ना 60 to 80% जो न्यूक्लियोटाइजिंग इंटीरियर कोलाइटिस है ना वो इसी रीजंस की वजह से होता है कि इनका जो म्यूकोजा है, जो इंटेस्टाइन है, वो फुली डेवलप नहीं है और अपने आप को पैथोजन से नहीं बचा सकता है। यानी इनका जो इम्यून सिस्टम है, जो इंटेस्टाइन का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपने आप को पैथोजन से बचा सके। दूसरा फार्मूला फीडिंग, यानी जो बच्चे फार्मूला फीडिंग इस्तेमाल कर देते हैं तो आमतौर पर जो फार्मूला फीडिंग होती है वो तो प्री प्रॉम पैथोजन तो नहीं होता है, यानी इसमें तो पैथोजन होती है ना एज़ कम्पेयर टू, और जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो क्या होता है, वो प्री प्रॉम पैथोजन होती है। तो जो बच्चे फार्मूला फीडिंग इस्तेमाल कर देते हैं तो इनमें जो है ना इसी वजह से भी ये जो है ना न्यूक्लियोटाइजिंग इंटीरियर कोलाइटिस जो है ना वाक़या हो जाती है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम जो है ना इतना मजबूत नहीं है इंटेस्टाइन का कि अपने आप को पैथोजन से बचा सके। तो फार्मूला फीडिंग की वजह से भी ये न्यूक्लियोटाइजिंग इंटीरियर कोलाइटिस काज हो सकती है। लो ब्लड सप्लाई, आमतौर पर जो इंटेस्टाइन होता है इनको रिच ब्लड सप्लाई होती है, इनको ज़्यादा ब्लड जो है ना सप्लाई होती है आमतौर पर, लेकिन इस हालत में इस तरह होता है कि जो इंटेस्टाइन होते हैं इनमें जो है ना ब्लड की सप्लाई कम होती है, ब्लड सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से इस एरिया में पहले क्या डेवलप हो जाएगी, पहले हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगी। ये आपने याद रखना है कि अगर किसी जगह को ऑक्सीजन कम मिल रहा है या ब्लड कम मिल रहा है तो सबसे पहले हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, फिर जो है ना हाइपोक्सिया के बाद फिर इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। इस्कीमिया यानी इसमें कुछ हिस्से, कुछ सेल्स जो है ना वो डेड हो जाएंगे, डेड के करीब हो जाएंगे, और फिर न्यूक्रोसिस डेवलप हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? न्यूक्रोसिस डेवलप हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, पहले हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, फिर इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा और फिर न्यूक्रोसिस डेवलप हो जाएगा। तो लो ब्लड सप्लाई की वजह से भी ये न्यूक्लियोटाइजिंग इंटीरियर कोलाइटिस काज हो सकती है, ये भी इसकी एक रीज़न है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से भी ये न्यूक्लियोटाइजिंग इंटीरियर कोलाइटिस काज हो सकती है। फर्ज कीजिए एक बच्चा पैदा हुआ और इनके जिस्म में खून की कमी है और डॉक्टर ने उसे कह दिया इनके माँ बाप को कि इसको ब्लड की ज़रूरत है, और उसने ऐसा ब्लड दिया कि जिसकी वजह से इस बच्चे में रिएक्शन आया इस ब्लड की वजह से। तो इस ब्लड की वजह से भी जो है ना, ब्लड रिएक्शन की वजह से भी न्यूक्लियोटाइजिंग इंटीरियर कोलाइटिस जो है ना ये काज हो सकती है। अब पॉलीसिस्टीमिया क्या है? पॉलीसिस्टीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमेमें ब्लड की विस्कासिटी जो है ना, ब्लड की विस्कासिटी वो क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। और जब ब्लड की विस्कासिटी ज़्यादा हो जाती है तो इसमें जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं इनके लिए चलना, ब्लड के लिए चलना मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से इस एरिया तक ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। तो जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो ब्लड में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, तो क्या डेवलप हो जाएगी? पहले हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगी जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, फिर इस्कीमिया डेवलप हो जाएगी, फिर न्यूक्रोसिस डेवलप हो जाएगी। अब और जो आखिरी काजेस है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम का मतलब ये है कि आमतौर पर फर्ज कीजिए ये हमारे हार्ट है, क्या है? ये हमारे हार्ट है और ये इसका जो है ना लेफ्ट हिस्सा है, क्या है?
لیفٹ سائڈ ہے. تو لیفٹ سائڈ تو آلریڈی جو ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ وہ بلڈ کو کیا کر دیتی ہے, پمپ کر دیتی ہے. تو جب اگر لیفٹ ہارٹ میں جو ہے نا فرق موجود ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو وہ بلڈ کو نہیں سپلائی کر سکتے, اتنا بلڈ کو نہیں سپلائی کر سکتی ہے جتنا عام طور پر اس انٹسٹائن کے لیے درکار ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ہائپوکسیا اسکیمیا نیکروسس ڈیولپ ہو جائے گی. یعنی یہ کنجنٹل ڈیفیکٹ ہے, بچوں میں آتے ہیں ہائپوپلاسٹک لیفٹ ہارٹ سنڈروم. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے MCQs کے لیے. اب اگر اس کی سائنز اور سمٹمز کی طرف ہم آئے تو سائنز اور سمٹمز کیا ہوں گے؟ فیڈنگ اسٹے ان اسٹمک, یعنی جو فیڈنگ ہوتا ہے وہ بہت دیر تک جو ہے نا اسی اسٹمک میں اسٹے کرے گا. اس لیے اسٹے کرے گا کیونکہ ان کی آگے جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بند ہے. کیا ہے؟ وہ بند ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو خوراک ہے نا وہ زیادہ دیر تک جو ہے نا اسی اسٹمک میں اسٹے کرے گا. دوسرا جو اس کا سمٹم ہے بائل گرین فلوئڈ اینڈ وامٹنگ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جو پائلورک اسٹینوسس تھا اس میں ہم کیا بولتے تھے؟ ہم بولتے تھے کہ اس کی وامٹنگ میں کوئی بائلس وامٹنگ نہیں ہوگی, لیکن یہاں پر بائلس وامٹنگ ہوگی. یہ اس کا اور پائلورک اسٹینوسس میں ایک بیسک ڈفرینس ہے سائنز اور سمٹم میں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ جو بائل ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے وہ کہ کون سا آرگن پروڈیوس کر دیتا ہے؟ وہ لیور پروڈیوس کر دیتا ہے. اور پھر لیور سے ایک ٹیوب نکلا ہے اور وہ ٹیوب جو ہے نا گال بلیڈر میں آ کر آیا ہے, گال بلیڈر میں آیا ہے. اور وہ جو بائل ہے وہ پھر کس میں سٹور ہوگا؟ وہ پھر جو ہے نا اسی گال بلیڈر میں سٹور ہوگا. اور پھر اسی گال بلیڈر سے ایک اور ٹیوب نکلا ہے جو اسمال انٹسٹائن کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے. اب پرابلم اس اسمال انٹسٹائن کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے. اب فرض کیجئے لیور نے بائل کو پروڈیوس کر دیا, گال بلیڈر نے اس کو سٹور کیا, پھر ریلیز کر دیا ضرورت کے وقت اسی اسمال انٹسٹائن میں. اب اس کے آگے جو ایریا ہے وہ بلاک ہے, تو یہ تو بائل اسی طرح ریلیز ہوں گے اور یہاں پر آ کے وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ بائل اور جو خوراک ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ سٹور بھی ہو جائیں گے اور مکس بھی ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے یہ ایریا بھی اسی طرح فوڈ سے بڑھ جائے گا, اسی طرح یہ ایریا اسی طرح یہ اسٹمک بھی فوڈ سے کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. اور جب اسی کی وجہ سے زیادہ پریشر ڈیولپ ہو گئی تو بچہ جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ وامٹنگ شروع کرے گا. تو وامٹنگ میں جب ہم دیکھیں گے تو اس میں کیا موجود ہوگا؟ بائل موجود ہوگا. یہ آپ نے MCQs کے لیے یاد رکھنا ہے. اب جس کا آخری سمٹمس ہے, جو سائنس ہے, بلڈی باول موومنٹ. بلڈی باول موومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹول ہوتا ہے اس میں بلڈ موجود ہوگا. فرض کیجئے یہ جو ہے نا یہ ایریا ڈیمیج ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایریا ڈیمیج ہوا ہے. تو اگر یہ زیادہ عرصے تک یہ ایریا ڈیمیج رہا اور سیل اسی طرح مرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ خون نکلے گا. اسی جگہ سے خون نکلے گا, اسی اسمال انٹسٹائن میں خون آئے گا. اور اسمال انٹسٹائن سے پھر یہ خون جو ہے نا اسی طرح لارج انٹسٹائن میں آئے گا, اور لارج انٹسٹائن سے پھر ریکٹم میں آئے گا, اور ریکٹم سے سٹول کے ذریعہ یہ خون جو ہے نا ہمارے بدن سے باہر نکلے گا. تو یہ ایک سیویئر کنڈیشن ہوتا ہے کہ جب جو ہے نا بائل جب سٹول میں بلڈ آ جائے. یہ ایک بہت سیویئر کنڈیشن ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا یہ انٹسٹائن کی جو سیلز ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ اس کا ایک سیویئر کنڈیشن ہے. تو بلڈی باول موومنٹ کا مطلب یہ ہے. اب اگر اس کی ہم نرسنگ انٹروینشن کی طرف آئے تو نرسنگ انٹروینشن میں ہم NPO اسٹیٹ میں پیشنٹ کو رکھیں گے. NPO اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو کوئی بھی چیز جو ہے نا اورلی نہیں دیں گے, چاہے وہ فلوئڈ ہو, چاہے وہ فوڈ ہو, چاہے وہ میڈیسن ہی کیوں نہ ہو. جب تک اگر کوئی نیسیسری نہ ہو تب تک ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ NPO اسٹیٹ میں دیتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز ہم پیشنٹ کو نہیں دیتے ہیں. کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں دیتے ہیں کیونکہ پیشنٹ کا جو سٹمک ہے اور جو انٹسٹائن ہے وہ آلریڈی خوراک سے بھرا ہوا ہے, اس لیے ہم نہیں دیتے ہیں. اگر ہم اور فوڈ یا فلوئڈ دیتے ہیں تو سٹمک میں اور بھی پریشر زیادہ ہو جائے گا اور پیشنٹ کے لیے سیویریٹی, پیشنٹ زیادہ تکلیف محسوس کرے گا. اس لیے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ پیشنٹ کو NPO اسٹیٹ میں رکھ دیتے ہیں. دوسرا نیزوگیسٹرک ٹیوب ٹو ڈیکمپریسڈ اسٹمک, یعنی اس میں ہم نوز کے ذریعے ایک ٹیوب انسرٹ کر دیتے ہیں. اس لیے انسرٹ کر دیتے ہیں جو سٹمک میں جو آئل جمع ہوا ہے اور جو فلوئڈ ہے اس کو ہم کیا کریں؟ باہر نکال سکے اور پیشنٹ کی جو سفرنگ جو سمٹمس ہے اس کو کیا کرے؟ ریڈیوس کر دے, پیشنٹ کی تکلیف کو کم کر سکے. تو اس لیے ہم جو ہے نا نیزوگیسٹرک ٹیوب کو استعمال کر دیتے ہیں نرسنگ انٹروینشن کے طور پر. دوسرا ایکسٹرا آکسیجن. ایکسٹرا آکسیجن ہم اس لیے دیتے ہیں, ایک تو آکسیجن کا جو ہے نا اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹی ہے, یعنی یہ انفلیمیشن کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. دوسرا
جو آکسیجن ہوتا ہے ان کا جو ہے نا یہ ہیلنگ میں بہت اہم کردار ادا کر دیتی ہے، تو اس لیے ہم کیا کر دیتے ہیں ایکسٹرا آکسیجن پرووائڈ کر دیتے ہیں پیشنٹ کو۔ ایبڈومنل بریتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا کر دیتے ہیں ہم پیشنٹ کی جو ایبڈومن ہوتا ہے اس کو انچ ٹائپ کے ذریعے جو ہے نا میئر کر دیتے ہیں ایوری 4 ہاورز۔ اگر فرض کیجئے فرسٹ 4 ہاور میں پیشنٹ کا ایبڈومنل بریتھ فرض کیجئے وہ 12 سینٹی میٹر ہے، سپوزن 12 سینٹی میٹر ہے، اگر نیکسٹ 4 ہاور میں پیشنٹ کا جو ہے نا ایبڈومنل بریتھ فرض کیجئے وہ 16 ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پیشنٹ جو ہے نا سیویرٹی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اب اس کی جو اسٹمک میں اور بھی فلوئڈ جمع ہو رہا ہے۔ اگر یہ کم ہوتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ پیشنٹ جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، یہ ریکوری کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ اس کی نرسنگ انٹروینشن تھی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ جو نیوکروٹائزنگ انٹریکولیٹس کا جو اوور آل ٹاپک تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔